بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص مکی سورہ جو کہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، یہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الاخلاص اگر دیکھا جائے تو یہ توحید کی سورہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے 4 آیتوں کے اندر سراسر اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ وہ ہر نماز میں جب وہ جماعت کراتے تو دوسری صورت کے ساتھ سورہ اخلاص لازمی پڑھتے، یہی قل هو اللہ احد یہ لازمی پڑھتے۔ تو ان کے مقتدیوں میں سے ایک مقتدی نے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس نے نیا طریقہ بنا لیا ہے کہ ہر نماز میں جب یہ قرات کرتا ہے تو یہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ قل هو اللہ کی صورت، یہ سورہ اخلاص لازمی پڑھتا ہے، یعنی وہ یکسانیت سے ظاہری طور پر تنگ آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم واقعی یہ کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعی یہ کام کرتا ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیوں ہر صورت کے ساتھ تم سورہ اخلاص کیوں ملا کے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے محبت ہی بہت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے اس صورت کے ساتھ بہت محبت ہے تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تجھ سے تیرے اس عمل کی وجہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اچھا، اس صورت کے ساتھ اس کی محبت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ شرک میں سے نکلے ہوئے لوگ تھے، ان کے ہاں ہر طرف شرک ہی شرک رائی تھا، دین ابراہیمی کو بھی انہوں نے شرک کے اندر تبدیل کر دیا تھا۔ اب جب شرک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اپنی توحید کی سمجھ دی، تو ان کے دلوں کے اندر توحید کی جو قدر تھی اور شرک کے ساتھ جو نفرت تھی، اس کا یہ عملی نمونہ تھا کہ ان کو وہ توحید والی صورت کے ساتھ ہی بہت محبت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے تو پھر تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تیرے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ مختصر ترین صورت ہے اور تقریباً جتنے بھی مسلمان روئے زمین کے اوپر پائے جاتے ہیں اور جو نماز پڑھتا ہے خاص طور پر، اس کو کوئی اور صورت یاد ہے یا نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص اس کو ضرور یاد ہے، یعنی وہ ان 2 صورتوں کے ذریعے اپنی نماز پڑھ لیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سب کو نہ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، مفہوم معلوم ہے، نہ ہی سورہ اخلاص کا مفہوم کو یا اس کا ترجمہ آتا ہے، بس وہ مختصر اور چھوٹی صورت ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں۔
دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ اعلان کر دو کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ایک سے زیادہ خداؤں کے دعوے دار تھے، ان کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہی ہے، احد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے۔ واحد نہیں کہا کہ ایک ہے، اکیلا ہے، اکیلا۔ جب اکیلا پر احد کا معنی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے اندر کسی اور کی شراکت ہے ہی نہیں کسی بھی لحاظ سے، کوئی اور چھوٹا بڑا درمیانہ کسی طرح کا اور کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اور وہ اللہ جو ہے وہ سب کا سہارا ہے، یعنی وہ ایسا اللہ ہے، ایسی اس کی ذات ہے کہ اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ الصمد وہ سب کا سہارا ہے۔ یعنی پیغمبر، انبیاء، اولیاء، جن، فرشتے سب اسی کے محتاج ہیں، اسی کے سہارے کے متلاشی ہیں۔ وہ سب کا سہارا ہے۔ لم یلد، نہ تو اس نے کسی کوئی اولاد اس کی پیدا ہوئی ہے، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ ولم یولد، نہ وہ خود پیدا ہوا ہے، یعنی اس میں سے بھی کوئی نہیں نکلا، نہ وہ خود کسی میں سے نکلا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہم سر نہیں ہے، ہم ذات نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، کفو نہیں ہے، اس کا برابر نہیں ہے، کوئی بھی کسی لحاظ سے بھی مشابہت، مماثلت کسی بھی اعتبار سے اس کے ساتھ کسی کی ہے ہی نہیں کہ آپ مثال دے کے سمجھا دیں کہ فلاں اس کی طرح کا ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے تو مثال بھی نہیں پیش کی جا سکتی کہ اس کا جیسا کیا ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ ہے۔ تو یہ توحید کی سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کیا گیا کہ وہ ذات کا تعارف کیا ہے اس کا، کہ وہ اکیلا ہے، سب کا سہارا ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم سر نہیں ہے، کوئی اس کا ہم ذات نہیں ہے۔ تو یہ توحید ہے۔ اب توحید کے مقابلے میں شرک ہے۔ شرک کہتے ہیں شراکت داری کو، حصہ داری کو، کہ جب اللہ کی ذات کے اندر یا اس کی صفات کے اندر، اس کے اختیارات کے اندر کسی کو شامل کر دیا جائے، شریک کر دیا جائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اگر کہا جائے کہ فلاں بھی تخلیق کر سکتا ہے، یہ اختیار اس کے پاس بھی ہے، وہ بھی تخلیق کر سکتا ہے، وہ بھی نئی مخلوق بنا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کائنات، یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے اس میں اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اوپر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ ساری خلقت بھی اسی کی ہے، اس کے اندر امر بھی اسی کا ہی چلتا ہے۔ لہذا اس خلقت کے اندر اور اس امر کے اندر
किसी को शरीक ठहराना ये शिरक है। अल्लाह की ज़ात के अंदर और उसके खलक और अमर के अंदर किसी को भी शरीक ठहराना यही शिरक है। और पिछली कौमें, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, चाहे वो आद और समूद थे, चाहे कौम इब्राहीम थी, चाहे कौम मूसा थी, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखातब कौम थी, उनका जो मुश्तरका जुर्म कुरान मजीद के अंदर बयान किया गया है वो शिरक था कि उन्होंने सूरज, चाँद और सितारों को माबूद बनाया, यानी अल्लाह के मद्दे मुकाबल उन्होंने उसको शरीक बना लिया कि ये भी इलाह है, ये भी अल्लाह है, ये इनके पास भी इख्तियार है, ये भी नफ़ा नुकसान दे सकते हैं। और जिन हस्तियों से वो मुतासर हुए, उनकी मूर्तियाँ बनाई, तस्वीरें बनाई, उनको भी खुदा इख्तियारात दे दिए कि ये खलक और अमर इनके हाथ में भी है, ये भी जिसको चाहे औलाद दे सकते हैं, जिसकी चाहे औलाद छीन सकते हैं। कायनात के अंदर इनका भी हुक्म चलता है, जहाँ चाहे बारिश बरसा दें, जहाँ चाहे बारिश रोक दें। यानी कायनात के अंदर जो तकवीनी अमूर चल रहे हैं, ये उनके अंदर भी ये तगय्युर और तबद्दुल कर सकते हैं। कुरान ने इन सारी चीज़ों को शिरक कहा है। तो जहाँ तक आज हम बात करेंगे ज़ात के एतबार से, यानी अल्लाह के इख्तियारात, उसकी सिफ़ात, उसकी कुदरत और इख्तियारात के अंदर तो शिरक की बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात, कुदरत और इख्तियार में शरीक करने से पहले उसको किसी न किसी तरीके से अल्लाह की ज़ात के मिसल बनाया जाता है, अल्लाह के जैसा बनाया जाता है, या अल्लाह में से बनाया जाता है। फिर उसके बाद खुदा के इख्तियार उसके हवाले किए जाते हैं। मसलन ज़ात के शिरक की सबसे बड़ी मिसाल आपको जो कुरान मजीद में मिलेगी वो ये थी कि यहूद और नसारा ने ये नज़रिया रखा कि वो यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, और नसारा जो थे वो ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा कहते थे, और मुशरिकीन अरब जो थे वो फरिश्तों के अल्लाह की बेटियां करार देते थे। तो ये ज़ात का शिरक था। ज़हरा के औलाद जो है वो अल्लाह के अपने माँ बाप की ज़ात का टुकड़ा होती है, उसकी ज़ात का हिस्सा होती है, उसके अंदर भी अपने माँ बाप जैसे ही औसाफ होते हैं। तो कुरान ने उसको शिरक कहा। इसी तरह इस उम्मत के अंदर जो शिरक आया है उसकी बुनियाद बनी है इत्तेहाद सलासा, यानी अल्लाह की ज़ात के साथ इत्तेहाद करना। यानी जिसको कुरान शिरक कहता है, एक तो यहाँ पे इत्तेहाद कहा गया, यानी अल्लाह के साथ, ज़ात के साथ क्या इत्तेहाद हो सकता है किसी का? किस तरह का इत्तेहाद हो सकता है? यानी जिस अमल को कुरान शिरक कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक कहते हैं, इसको यहाँ इत्तेहाद कहा जाता है। अब उसकी मिसाल क्या है? सूफिया के यहाँ 3 अकायद पाए जाते हैं जिनको इत्तेहाद सलासा कहा जाता है। हलूल, वहदतुल वजूद और वहदतुश शुहूद, ये 3 उनके बुनियादी अकीदे होते हैं। हर सूफ़ी या तो इन तीनों में से किसी एक अकीदे का हामिल होता है, या तीनों को ही मानता होता है। किसी एक के ऊपर उसका जोर होता है, इनकार वो दूसरे का भी नहीं करता। यानी वो सूफ़ी नहीं है जो इनमें से किसी एक अकीदे का हामिल नहीं है, चाहे उसकी कोई ताबीर करे, कोई तशरीह करे।
لیکن ظاہر بات ہے کہ ان عقائد کی، ان نظریات کی معتبر تشریح تو وہی مانی جائے گی جو دینے والے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو لکھا، جنہوں نے اس کی تبلیغ کی، جنہوں نے اس کی اشاعت کی، جنہوں نے اس کی ترجمانی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے یہ اس کی تعبیر اور اس کا مطلب انہی سے لیا جائے گا۔ تو ان میں جو حلول کا عقیدہ ہے، حلول یہ ہے کہ ایک بندہ اتنی عبادت کرے، اتنی ریاضت کرے، اتنی محنت کرے اللہ کو راضی کرنے کی، یا خاندانی طور پر اس کے اندر یہ چیز، یہ فیض اس کے اندر موجود ہو، پہلے سے نسلی فیض موجود ہو، یا وہ اپنی محنت سے اتنی عبادت اور ریاضت کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عرش سے اتر کر، اپنے مقام سے اتر کر اس بندے کے اندر حلول کر جائے۔ یعنی جب اللہ بندے کے اندر حلول کر جائے گا تو پھر بندے اور اللہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر بندہ جو چاہے گا کرے گا، وہ اللہ کا ہی فعل ہوگا، وہ فعل پھر بندے کا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا فعل شمار ہوگا، پھر اس کے پاس بھی وہی طاقتیں، وہی قدرتیں آ جائیں گی جو اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ ہے حلول کا عقیدہ۔ تو اسی عقیدے کو ابن عربی جو ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ الرب حق والعبد حق یا لیت شعری من المکلف، بندہ بھی حق ہے، رب بھی حق ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے مکلف کون ہے۔ تو اس طریقے سے خالق و مخلوق کو ایک کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا نظریہ ہے اتحاد کا، وہ ہے وحدت الوجود کا نظریہ۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر یہ جو کچھ بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، یہ سب ایک ہی ذات کا ٹکڑا ہے، ایک ہی ذات ہے، یہ ٹوٹل ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ یعنی اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور کچھ ہے ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوج ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آپ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسان، جن اور پتھر، یہ روشنی اور اندھیرا، یہ پاکی پلیتی اور کیچڑ، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب ایک ہی ذات کا، اسی کے سپیئر پارٹ ہیں، اس طرح آپ کہہ لیں۔ یعنی اب آپ فرض کریں اس کی مثال ایک گاڑی ہے، گاڑی، ٹائر بھی گاڑی کا حصہ ہے، دروازہ بھی گاڑی کا حصہ ہے، انجن بھی گاڑی کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل جائے تو اس کو گاڑی کہتے ہیں، کار کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے، یہ مل کے جو ہے، یہ سارا ایک ہی وجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، اور فارسی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے ہمہ اوست، یعنی یہ سب کچھ ایک ہی ہے۔ تو یہ نظریہ آپ دیکھیں کہ یہ جو وحدت الوجود کا نظریہ ہے، اس نے قرآن کے خالق اور مخلوق کا وہ جو تصور ہے اس کا فرق ہی مٹا کے رکھ دیا۔ یعنی قرآن جو ہے وہ خالق و مخلوق کا تصور الگ الگ دیتا ہے۔ اللہ کو خالق کل شیء، کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے۔ اور وحدت الوجود ہمیں یہ بتاتا ہے، صوفیہ ہمیں وحدت الوجود کے ذریعے یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ ہر چیز ایک ہی ہے، الگ کچھ نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اسی کا پرتو ہے، اسی کا ہی عکس ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک مشہور صوفی گزرے ہیں حسین بن منصور حلاج، وہ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے انا الحق، کہ میں ہی الحق ہوں۔ الحق اللہ کی ذات کا نام ہے، اللہ کے صفاتی نام ہے الحق۔ وہ کہتا تھا انا الحق، کہ میں ہی الحق ہوں،
تو اس وجہ سے جو اس وقت کا خلیفہ تھا اس نے اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کے دجلہ کے اندر پھینکوا دیا تھا۔ اور بعد کے جو صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات تو حسین بن منصور حلاج کی صحیح تھی، لیکن اس کو یہ راز فاش نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی ان کے نزدیک یہ تھا کہ لوگ ابھی اس چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں تھے، اس نے وقت سے پہلے بات کر دی، اس وجہ سے اس کو یہ سزا ملی ہے۔ تو باقی جو صوفیہ تھے انہوں نے اس راز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں بات یہی ہے کہ ہر چیز ایک ہی ذات کا ٹکڑا ہے، الگ الگ کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک تیسرا اتحاد ہے، اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود۔ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی اتنی عبادت کرے، اتنی ریاضت کرے کہ اس کی ذات اتنی بلند ہو جائے کہ وہ اللہ کی ذات کے اندر جا کے فنا ہو جائے۔ اس کو فنا فی اللہ بھی کہا جاتا ہے، وحدت الشہود کو فنا فی اللہ بھی کہا جاتا ہے، کہ بندہ اتنا اپنے آپ کو مٹا دے کہ وہ اللہ کی ذات کے اندر فنا ہو جائے، اس کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ وحدت الحلول، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ اتحاد ثلاثہ، یہ اتحاد کی تین قسمیں ہیں۔ یہ تینوں جو ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اتحاد کرنا۔ اور جتنے بھی صوفیہ، چاہے وہ مسلمان صوفیہ ہوں، چاہے وہ سکھ صوفیہ ہوں، وہ ہندو صوفی ہو، وہ یہودی صوفی ہو، وہ عیسائی صوفی ہو، چاہے بدھ مت کا صوفی ہو، یعنی دنیا کے کسی مذہب کا بھی صوفی، ان تینوں میں سے کسی ایک نہ ایک عقیدے کا یا تینوں عقیدوں کا وہ حامل لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ صوفی نہیں بنتا۔ یعنی سب کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اتنی عبادت کروں، اتنا اپنے آپ کے من کو ماروں، اتنا گیان دھیان لگاؤں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے مقام سے نیچے آ کے میرے اندر حلول کر جائے، یا پھر میری ذات اتنی بلند ہو جائے کہ میں اللہ کے اندر فنا ہو جاؤں، پھر اس کے بعد میرے پاس وہ سپر طاقتیں آ جائیں۔ یہ جتنے بھی القابات بندوں کے دیے جاتے ہیں، یہ داتا ہے، یہ غوث ہے، یہ دستگیر ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ فریاد رس ہے، یہ ڈبی تارنے والا ہے، یہ تری کو ڈبونے والا ہے، یہ سارے اختیارات، یہ سارے القابات، اس کے پیچھے یہی نظریہ ہے کہ یہ ہستیاں کو عام ہستیاں نہیں تھیں، کسی کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے تھا، کوئی اللہ کے اندر فنا ہوا تھا، اور جو کہتے ہیں وحدت الوجود کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ، بس شیطان میں اللہ نہیں ہے، باقی ہر چیز میں اللہ ہے، تیرے اندر بھی اللہ ہے، کوا بولتا ہے تو وہ بھی اللہ کی آواز ہے، کتا بھونکتا ہے تو وہ معاذ اللہ وہ بھی اللہ کی آواز ہے، ہر چیز میں اللہ، کہتا اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں مجھے، وہ کہتے بتاؤ وہ کون سی جگہ یہاں پہ اللہ نہیں ہے، بس شیطان میں اللہ نہیں ہے، باقی ہر چیز میں اللہ ہے۔ وہ اس بات کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک موسیٰ اور فرعون میں کوئی تو فرق نہیں ہے، ان کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ان کے نزدیک اسلام اور ہندوازم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے، سب ایک ہی ہیں، اور ان کے نزدیک یہ جنت و جہنم جو ہے یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا اپنی ذات کو جہنم کے اندر ڈالے گا؟ کیونکہ وہ ہر چیز کو اللہ کے ذات کا سپیئر پارٹ مانتے ہیں۔ اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا، وہ بے شک مسجد مندر توڑو پر دل کسی کا نہ توڑو، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی یہ صوفیانہ نظریہ ہے کہ چاہے مندر توڑ دو، مسجد توڑ دو، پر دل کسی کا نہ توڑو۔
اس دل میں رب بستا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ غور کریں گے مختلف حکایتوں کے اندر، واقعات کے اندر، تقریروں کے اندر، قوالیوں کے اندر یہی نظریہ، 3 نظریے نظر آئیں گے کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ یعنی یہ جو وحدت الوجود کے پیروکار ہیں وہ ان مذہب کی تقسیم کو بھی نہیں مانتے، اور جو صوفیہ ان نظریات کے قائل ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی دوسرے مذہب کو سے بھی نفرت نہیں کریں گے، ان کے نظریات سے بھی نفرت نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی بت کو بھی پوجتا ہے تو اصل میں وہ بھی اللہ کو ہی پوج رہا ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ واقعہ سارے ان کتابوں کے اندر لکھے ہیں جن کو لوگ پڑھ پڑھ کے سناتے رہتے ہیں، مختلف مسالک کے علماء بھی پڑھ کے سناتے رہتے ہیں، اپنے اکابرین کے بارے میں لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی یہ ایک بہت بڑے دیوبندی عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ تصوف کی منزلیں طے کر کے واپس آ رہے تھے اپنے استاد سے، جو تصوف و سلوک کی منزلیں سیکھی انہوں نے، تو واپس آ رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک بڑی سرسبز جگہ ہے، بڑے باغ باغیچے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں وہ ان کو پانی پونی لگا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ کسی نے ایک جنگل کے اندر اتنی تھوڑی سی جگہ جو بڑی صاف ستھری بنائی ہوئی ہے، بڑا ماحول، جنگل کے اندر منگل لگایا ہوا ہے۔ اس نے بندے سے پوچھا بھائی کون ہو تم، یہ کس کا ڈیرا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا گرو ہے، ہندو جوگی ہے، وہ میں اس کا چیلا ہوں، یہ اس کی جگہ ہے۔ اور اس نے کہا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ جو دو پہاڑوں کی تنگ جگہ تھی، بالکل جڑی ہوئی تھی، یعنی کہ چھوٹا سا سوراخ تھا، اس کے اندر کوئی کھول تھا کوئی۔ کہتے جی وہ اس کے اندر دم ساد کر کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ اپنا کو چلا لگا رہا تھا۔ تو اس نے عبد القدوس گنگوہی نے دیکھا کہ وہ تو جگہ بہت تنگ تھی، جہاں سے بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے یہ بھی منزلیں طے کر کے آیا تھا اور پہنچی ہوئی سرکار تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے بھی ایک دم لمبا سانس کھینچ باہر کو نکالا، یہ سکڑ کے یہ بھی اس کے اندر، اس کھو کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں گپھا کے اندر داخل ہو گئے۔ جب اس کے اندر داخل ہو گئے تو دیکھا تو اس کو نہیں پتا، وہ اپنا دم ساد کر کے گیان دھیان میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اس کی روح کو جنبش دی، لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی روح کو جنبش دی، تو اس کو پتہ چلا کہ کوئی اور بھی ہے یہ سرکار یہاں پہ۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں عبد القدوس گنگوہی ہوں۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں ہندو جوگی ہوں۔ اچھا، اس نے کہا تم کہاں تک پہنچے ہو؟ کہتا تم بتاؤ تم کہاں تک پہنچے ہو؟ کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ہندو کہتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ ابھی دیکھنا میں تمہارے سامنے پانی بن جاؤں گا۔ اس نے کہا بن کے دکھاؤ۔ ہندو جوگی طرح اس نے وہ پانی بن گیا۔ وہ پانی بن گیا تو عبد القدوس گنگوہی نے اس میں سے کپڑا بھگو لیا۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پانی بن گئے تھے، میں نے یہ کپڑا بھگو لیا ہے، اب اس کے بعد اب میں پانی بنتا ہوں، تم بھی کپڑا بھگو لینا۔ اس کے بعد یہ پانی بن گیا، اس نے بھی کپڑا بھگو لیا وہاں سے۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں انسانی شکل میں جب آئے، انہوں نے کہا یہ اس طرح کرو کپڑا سونگو۔ جو کپڑا سونگا گیا تو جو ہندو جوگی کا کپڑا تھا اس میں سے بدبو آ رہی تھی، اور عبد القدوس گنگوہی کا جو کپڑا تھا اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ ہندو جوگی بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یہ فرق کیا؟ یعنی منزل تک تو دونوں پہنچ گئے، یعنی دونوں کے اندر اتنی قابلیت آ گئی کہ دونوں پانی بن سکتے ہیں، تو اس نے کہا یہ بدبو اور خوشبو کا فرق کیا؟ کہتا ہے یہ اسلام و کفر کا فرق ہے۔ کہتا ہے اس کے بعد ہندو جوگی جو تھا وہ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ لیا اس نے، اور عبد القدوس اور اس کا مرید ہو گیا عبد القدوس گنگوہی کا۔ اس نے کہا جی مجھے بتاؤ میں کیا خدمت کروں؟ عبد القدوس گنگوہی نے کہا کہ اس طرح کرو، یہ تیرا ڈیرا مجھے بڑا پسند ہے، یہ مجھے دے دو۔ اس کے بعد وہ ہندو جوگی جو تھا وہ مسلمان ہو کے کہیں اور چلا گیا۔ اب یہ بتاؤ، اب یہ جو کہتے ہیں کہ فرق کیا ہے خوشبو اور بدبو کا، یعنی منزل تک دونوں پہنچ سکتے ہیں، منزل تک دونوں پہنچ سکتے ہیں،
گیٹس دونوں کے اندر آ سکتے ہیں، کرامتیں دونوں دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ یعنی اسلام کا فرق صرف خوشبو اور بدبو کا ہی ہے۔ پھر یہ جو نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے اندر فنا ہونے کا، اس کے لیے بھی انہوں نے بے شمار واقعات گھڑ گھڑ کے چھوڑے ہوئے ہیں، امت کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں۔ کہ ایک مشہور عالم دین ہے شاہ ولی اللہ صاحب، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو وہ بہت پہنچی سرکار تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے بندے کو شاہ عبد الرحیم کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ان کے والد کا نام تھا شاہ عبد الرحیم، جاؤ ان کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ فرشتے جو تھے وہ زمین کے اوپر ڈھونڈتے رہے، ان کو نہ ملا۔ پھر آسمان کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دیا، آسمان کے اندر بھی نہ ملے۔ جنت کی تلاشی لی، وہاں بھی نہ ملا۔ مایوس ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا یا اللہ تیرا وہ بندہ نہ جنت میں ملا، نہ زمین میں ملا، نہ آسمانوں میں ملا، ہمیں تو وہ بندہ نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے اندر فنا ہو جائے گا وہ نہ زمین میں ملے گا، نہ آسمان میں ملے گا، نہ جنت میں ملے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ اتحاد ہے۔ یعنی آپ اگر قرآن و حدیث کی بات کریں گے تو یہ شرک بن جاتا ہے، لیکن تصوف کی زبان میں یہ اتحاد ہے، یہ فنا فی اللہ ہے۔ یہاں آپ وہ شرک کا وہ آپ کے وہم و گمان میں تو بھی شرک ہے، کس بلا کا نام ہے کہ بندہ اللہ کے اندر فنا ہوا بیٹھا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے کو اکثر مولوی سناتے ہیں کہ ایک دفعہ جنید بغدادی جو تھے وہ سفر میں جا رہے تھے تو رستے میں دریا آ گیا۔ دریا کو کراس کرنے لگے تو وہاں پل کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گئے، دریا پار کرنا شروع کر دیا۔ ایک بندہ وہاں کافی پہلے سے پریشان کھڑا تھا، اس نے بھی دریا پار کرنا تھا، تو وہ سوچ رہا تھا اتنے کلومیٹر جاؤں پھر پول آئے گا، پھر میں ادھر کو جاؤں گا۔ وہ پریشان تھا بیچارہ، تھکا ہوا پہلے ہی۔ وہ کہا حضور میری بھی مدد کرو، میں بھی دریا پار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہا اس طرح کا تم یا جنید کرتے ہوئے تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ۔ اس نے یا جنید کہتے ہوئے وہ پیچھے پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ اب دریا کے درمیان میں جب پہنچے، اب یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دریا کے درمیان میں جب پہنچے تو وہ شیطان لعین نے اس بندے کے ذہن کے اندر ڈالا کہ سرکار خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور تجھے یا جنید پہ لگا دیا، تو بھی یا اللہ کہہ۔ وہ کہتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس نے بھی یا اللہ کہا۔ جیسے ہی یا اللہ کہا گھڑم کر کے پانی کے اندر ڈوب گیا۔ اس کو تو غوطے آنے شروع ہو گئے۔ اس نے کہا سرکار بچاؤ حضور میں ڈوب گیا۔ اس نے کہا وہی کہا جو پہلے کہہ رہا تھا، چل۔ اس نے پھر یا جنید کہنا شروع کر دیا۔ جان پہ پڑی ہوئی تھی بیچارہ، کیا کرتا وہ یا جنید کرتا، پھر پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ اب کنارے پہ پہنچے، اس نے کہا حضور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ یا اللہ کہیں تو پانی کے اوپر چلیں، میں یا اللہ کہوں تو ڈوب جاؤں، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کا پگلے ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کی حرص ہے تیرے اندر۔ یعنی آپ دیکھیں یہ وہ تصور ہے کہ یعنی اللہ تک پہنچنا، یعنی وہ اللہ کے اندر فنا ہونا، اللہ کی ذات کا حصہ بننا، خدائی اختیارات اپنے پاس آنا۔ وہ کہتا ہے تو اللہ تک، تو جنید تک ابھی تک پہنچا نہیں ہے، کیونکہ صوفیہ کے اندر یہ بھی نظریہ پایا جاتا ہے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ۔ تین منزلیں ہیں ان کی بھی، کہ پہلے آپ اپنے پیر کے اندر فنا ہوتے ہو، پھر اگلا منزلہ آپ رسول کے اندر فنا ہوتے ہو، پھر اس کے بعد اگلی منزل آتی ہے آپ اللہ کے اندر فنا ہوتے ہو۔ وہ کہتا ہے تو ابھی تک جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کی حرص ہے تیرے اندر۔ آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے لوگوں کے ذہن سازی کی گئی، یعنی یہ واسطے وسیلے کا جو نظریہ یہاں سے لائے ہیں کہ پہلے ان تک پہنچو گے یہ اللہ تک پہنچائیں گے۔ یعنی قرآن یا دین اسلام جس چیز کو شرک کہتا ہے، یہاں وہ دین تصوف کے رگوں کا خون ہے، اس کے بغیر دین تصوف آگے چل نہیں سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا۔
یہ جتنے بھی آپ کو یہ واقعات سنائے جاتے ہیں کہ فلاں سرکار ڈوبی ہوئی کو اتار دیتے تھے، فلاں، یعنی آپ دیکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بے شمار آپ کو قصے کہانیاں ملیں گی، بے شمار جھوٹ طوفان ملے گا. اور ایسے ایسے دعوے ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے پاس ہے کیا. وہ ایک اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی خود اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ضعیف الیقین، تیری آخرت بھی برباد، تیری دنیا بھی برباد، یہ صرف اس لیے ہے کہ تو نے اللہ کے بندوں کی قدر نہیں کی، اس کو جانا نہیں تو نے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے جو سارے معاملات تھے اپنے ان خاص بندوں کے ہاتھ میں دے دیے، ان کی دنیا اور آخرت ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، اور تو نے ان کو پہچانا نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کتاب دی اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عبد القادر جیلانی تیرے جتنے بھی قیامت تک مرید آئیں گے اور جو بھی تیرے ساتھ اپنی نسبت جوڑے گا، میں نے ان سب کو تیری وجہ سے بخش دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا مرید اچھا نہیں تو پھر کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں. کہتے میں اگر مشرق کے اندر ہوں اور میرا مرید مغرب کے اندر ہے اور اس کو وہاں پہ تکلیف ہے تو میں یہاں سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں. پھر کبھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم لوگ میرے سامنے شیشے کی خالی بوتلوں کی طرح ہو، جس کو میں باہر سے بھی دیکھتا ہوں اندر سے بھی دیکھتا ہوں. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب جمعے کے لیے خطبہ دیتے تھے تو الحمدللہ 2 دفعہ کہتے تھے. اکثر آپ نے آج بھی بہت سارے مولویوں کو سنا ہوگا، وہ کہیں گے الحمدللہ، وقفہ دے کے پھر کہہ کے پھر الحمدللہ، 2 دفعہ الحمدللہ. جب اللہ کے رسول نے تو 1 دفعہ الحمدللہ کہا، یہ 2 دفعہ الحمدللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ 2 دفعہ الحمدللہ کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی سنت ہے. اس میں وہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی 2 دفعہ الحمدللہ کہتے تھے، اور یہ جو درمیانی وقفہ ہوتا تھا اس میں جنات، فرشتے، زندے اور وہ لوگ مردے بھی، انبیاء بھی، یہاں تک خضر علیہ السلام بھی، وہ سارے ان کا خطبہ سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. یہ پاوریں کہاں سے آ گئیں؟ کس نے دی ہیں؟ کہ جس کی مجلس کے اندر زندے بھی آ جائیں، مردے بھی آ جائیں، انبیاء بھی آ جائیں، اولیاء بھی آ جائیں، سب آ جائیں. یہ فنا فی اللہ کا کرشمہ ہے، یہ اس اتحاد کا کرشمہ ہے. قرآن جس کو شرک کہتا ہے، اسلام جس کو شرک کہتا ہے، یہاں اس کا سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب وہ اپنی کتاب نفاس العارفین کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک جماعت تھی جو کہیں جا رہی تھی. میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حق تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں بھی کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے چل پڑے. اب رستے میں ایک جگہ پہ نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہتے میرے والد صاحب کو جماعت کرانے کے لیے لگا دیا. جب جماعت کرانے کے لیے لگا دیا تو انہوں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد ان کے طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حق تعالیٰ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، کرو دیدار. پھر تو یہ دعوے تھے. لوگ تو آج کہتے ہیں کہ فلاں صوفی نے جو اپنے لیے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا، فلاں نے صادق رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا، وہ بھی رسالت تو بہت نیچے کا درجہ ہے. یہاں تو خدائی کے اوپر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے اسی اتحاد کا کمال ہے، یہ اتحاد ثلاثہ کا کمال ہے.
اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ یکتا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، وہی سب کا سہارا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم سر ہم ذات بھی نہیں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس یہ اتحاد ثلاثہ کو اگر آپ دیکھیں گے، فنا فی اللہ کو آپ دیکھیں گے، حلول کو آپ دیکھیں گے، وحدت الوجود کو آپ دیکھیں گے، وحدت الشہود کو آپ دیکھیں گے، یہ اس سورہ اخلاص کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صوفیہ مرتے نہیں ہیں، صوفیہ مرتے نہیں ہیں، یہ وصال کرتے ہیں۔ وصال، وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وصال وصل سے نکلا ہے، مل جانا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کا کہتے فلاں کا وصال ہو گیا، یہ کبھی بھی موت کا لفظ نہیں استعمال کریں گے۔ صوفیہ موت کا لفظ استعمال نہیں کرتے کسی کے لیے، کہتے ہیں وصال ہو گیا، یعنی یہاں سے نکل کر اللہ کی ذات کا اس کا وصل ہو گیا، یہاں سے نکلا تھا اللہ سے نکلا تھا، اللہ میں جا کے پھر جا کے وصال ہو گیا اس کا۔ موت سے گھبراتے ہیں، موت کو گستاخی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال کرتا ہے، اولیاء اللہ کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال کرتا ہے، سب کے لیے موت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جو قرآن تو ہمیں حقائق کی دنیا میں رکھتا ہے۔ تو اس لیے جب ان کے ہاں ان کی ڈکشن کے اندر موت کا لفظ ہی نہیں ہے بلکہ وصال ہے، تو اس لیے ان کا صوفی ماننے کے بعد یا دوسرے لفظ میں وصال کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ سپر پاور بن جاتا ہے۔ دنیا میں زندہ تھا تو اس وقت تک دنیا تک محدود تھا، اب اس کی طاقتیں پہلے سے بھی زیادہ سپر ہو جاتی ہیں۔ یہیں پہ بیٹھے ان کو پتہ مکہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، مرید سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو حج کر کے آتے ہیں وہ کہتا ہے وہ تو ہمارے ساتھ طواف کر رہے تھے، کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ وہ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسا مداریوں کو سیٹ گیم ہوتی ہے نا دونوں طرح کی، یہ گیم سیٹ ہوتی ہے پہلے سے، یہ سارے یہ جتنے بھی نظریات ہیں سر یہ سیٹ گیم ہے جتنی بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ گیم سیٹ کا آپ اندازہ کریں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے تایا شاہ ابو رضا جہاں صوفیوں کا گھرانہ تھا سارا، وہ کہتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، صوفیہ کا کوئی قصہ چل رہا تھا، کوئی اولیاء اللہ کا قصہ چل رہا تھا۔ یہ ولی اللہ کا جو تصور صوفیوں کے ہاں ہے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں تو ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، کافر اللہ کا دشمن ہے، مسلمان اللہ کا ولی ہے، بس سیدھی سیدھی بات، دو تقسیم ہے بس، یا بندہ اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا ولی ہے۔ تو صوفیہ کے ہاں جو اولیاء اللہ کا تصور ہے، ولی کا تصور، وہ کچھ اور ہے، اسلام کا وہ تصور نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کا تذکرہ چل رہا تھا تو کوئی ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور یہ اولیاء اللہ کے یہ جو جناب وہ پرانا شور و گوگا رہ گیا، باتیں رہ گئی ہیں، وہ کرنے والی سرکار آج کل اب ہم نے وہ نہیں دیکھی کبھی بھی، وہ پچھلے ماضی کے قصے رہ گئے ہیں۔ اس کا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج بھی ہے۔ کہتا ہے جی بات تو پھر وہی میں کہہ رہا ہوں نظر نہیں آتا، باتیں ہی ہیں صرف۔ کہتا اچھا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کہتا نہیں نظر آتا۔ کہتا دیکھو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ میں کسی کے اوپر ایک نظر ڈالوں تو اس کی روح قبض کر لوں اور دوبارہ نظر ڈالوں تو روح واپس اسے میں لوٹا دوں۔ یعنی اسے پریکٹیکل کرنے کا موقع آ گیا کہ اب تو اس کو ثابت کرنا پڑ گیا گستاخ کے سامنے، نافرمان کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو کون ہے سامنے، ان کا جی وہ رحمت اللہ موچی بیٹھا ہوگا درخت کے نیچے جوتیاں سی رہا ہے۔
کہتے دیکھو ادھر ذرا، وہ کہتا ہے کہ ادھر نظر ڈالی تو وہ جوتیاں سیتا ہوئے دھڑام سے گر کے وہ مر گیا۔ ان کا جا کے چیک کرو، دیکھو جا کے، کہتے گئے جا کے دیکھا نبض چیک، ان کا حضور یہ تو مر گیا، یہ تو واقعی مر گیا، اس کے اوپر رحمت کیجئے، کوئی شفقت کیجئے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ اس کے اوپر نظر ڈالیں کچھ۔ کہتے ہیں اس کے ادھر ہو جاؤ، پھر پیچھے ہٹے اور اس کے اوپر نظر ڈالی، دوسری نظر ڈالی تو وہ اٹھ کے پھر بیٹھ گیا۔ اس سے پوچھا بھائی کیا محسوس کیا تھا تم نے؟ اچھا وہ موچی بھی ملا ہوا تھا ان کے ساتھ، وہ سوال کرنے والا وہ بھی ملا ہوا تھا۔ موچی سے پوچھتے کہ کیا محسوس کیا اس دوران؟ کہتا بس میرے اوپر جب نظر پڑی ہے اس کے بعد ایسے محسوس کیا کہ جس طرح کوئی گہرا دریا ہے اور اس کے نیچے میں تہ کے اندر میں جا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی زندہ کرنا اور مارنا یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن جب آپ تصوف کی یہ منزلیں طے کر لیتے ہیں، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جب اللہ آپ کے اندر حلول کر جائے یا آپ اللہ کے اندر فنا ہو جائیں تو پھر یہ طاقتیں آتی ہیں، پھر وہ داتا بنتا ہے، پھر وہ دستگیر بنتا ہے، پھر وہ مشکل کشا بنتا ہے، پھر وہ غوث الاعظم بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ جو توحید کے مقابلے پہ اتحاد کا نظریہ دیا گیا، وحدت الوجود کا نظریہ دیا گیا، وحدت الشہود کا نظریہ دیا گیا، حلول کا نظریہ دیا گیا، فنا فی اللہ کا نظریہ دیا گیا، یہ توحید کے متضاد ہے۔ قرآن اس کو شرک کہتا ہے، لیکن کوئی صوفی، کوئی اہل تصوف ان نظریات سے خالی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی یہ آج اللہ کے مد مقابل، یہ آپ اللہ کے گھر کے مقابلے پہ اتنے دربار بنے ہیں، دربار تو بادشاہ کا ہوتا ہے یا اللہ کا دربار ہوتا ہے۔ آج مزار کو، بابے کی قبر کو دربار کا نام دے دیا گیا کہ وہاں پہ آرڈر جاری ہو رہے ہیں، جو دربار ہے وہ شاہی دربار ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ کیوں؟ ان کا عقیدہ کہ یہیں سے آرڈر جاری ہوتے ہیں۔ وہ مرنے کے بعد وہ مرا نہیں ہے، وہ وصال کر گیا ہے، اللہ کے ساتھ مل گیا ہے، پاوریں بڑھ گئی ہیں پہلے سے۔ بے شرک کیا ہے پھر وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ کہاں پہ ہے؟ یہ اسی نظریے کا کمال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب صوفیہ کا داؤ لگا تو انہوں نے یہ حدیث بھی گھڑ دی کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نور سے جدا کر کے، اپنے نور میں سے نور جدا کر کے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یعنی اب ہو گئی ایک ہی ذات، اتحاد ہو گیا۔ اب وہ عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس میں اس نور میں نور اللہ کے اندر کیا فرق ہے؟ پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہے کمال وحدت الوجود کا، یہ ہے کمال فنا فی اللہ کا، حلول کا۔ اس کے نتیجے میں یہ اتنی سپر طاقتیں وجود کے اندر آئیں۔ اور اس کے برعکس قرآن کیا کہتا ہے؟ کلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے تیرے رب ذوالجلال کی ذات کے۔ اسی لیے صوفیوں کو موت نہیں آتی، کہ موت کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے اندر فنا ہوگا موت کہاں سے آئے گی؟ کیا اللہ اپنی ذات کو موت دے گا؟ تو اس کو پہچاننا ہے۔ یہ جو اتحاد کا نظریہ دیا گیا، وحدت اور آج دیکھیں کہ کیسے کیسے واقعات سنائے جاتے ہیں، گھڑے جاتے ہیں
ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مفتی شفیع کا نام آپ نے سنا ہوگا، مفتی شفیع عثمانی، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ جب بھی حج پہ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ حاضر ہوتا، تو وہاں پہ جا کے جب وہ سلام کہتا تو وہ ساتھ وہ صحابہ کرام یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی کچھ اشعار کہتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جب وہاں حاضر ہوا، اس نے کچھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی کچھ اشعار کہہ دیے، تو وہاں ایک شیعہ تھا، اس نے جب یہ سنے تو کہتے اس سے برداشت نہ ہوا، اور اس نے اس کو دعوت کے بہانے سے اپنے گھر لے گیا، وہاں پہ جا کے اس نے اس کی زبان کاٹ دی۔ کہتے ہیں کہ اب وہ بندہ جو تھا اس نے اپنی زبان کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں مزار پہ حاضر ہوا اور بول تو سکتا نہیں تھا، دکھایا اور ٹکڑا جیب میں ڈال لیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس کو نیند آ گئی۔ پھر کہتا ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اتنی تکلیفیں بھی نیند آ جاتی ہے۔ جب نیند آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، تو خواب میں آپ نے ان کو اس شخص کو دلاسا دیا اور وہ جو ٹکڑا تھا اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کی زبان کے ساتھ جوڑ دیا۔ کہتے آنکھ کھلی تو دیکھا تو زبان جڑی ہوئی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ریلی ہو چکی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبر سے آتے ہیں اور آ کے اس کو پتا کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور اس کی مدد بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شیخ تھے، ان کا مرید حج پہ جا رہا تھا، تو شیخ نے ان سے کہا کہ جب وہاں پہ مسجد نبوی میں جانا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام بھی کہنا۔ کہتے ہیں کہ وہ گیا اور اس نے جا کے اپنے پیر کا بھی سلام کہہ دیا۔ تو جب اس نے سلام کہا تو آگے سے آواز آئی، اپنے بدعتی پیر کو بھی میرا سلام کہہ دینا۔ آج جب واپس پیر صاحب کے پاس آئے، پیر صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ میرا سلام کہا تھا؟ جی سلام کہہ دیا تھا۔ کہنا پھر؟ کہتے اللہ کے رسول نے آپ کو بھی سلام کہہ دیا؟ کہتا نہیں، وہی بات کہہ جو اللہ کے رسول نے کہی تھی۔ کہتا حضور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی تو پھر میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی وہ مرید جو گستاخی سمجھ رہا تھا اس بات کو۔ کہتا نہیں، تم وہی بات کہو، میں وہی سننا چاہتا ہوں۔ کہتے یہ آپ نے فرمایا تھا اپنے بدعتی پیر کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہتا کہ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ پیر صاحب ناچنا شروع ہو گئے، کہنے کہ جو اس طنز میں مزہ آیا وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی جہاں تک ان کی رسائی ہے کہ پیر جہاں بیٹھا ہے اس کو وہاں تک کے کلام کی خبر ہے۔ یعنی یہ ہر دور کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، یہ تھوڑے دن پہلے طارق جمیل صاحب کا بیٹا فوت ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کو ڈپریشن کا مریض تھا، جس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو فائر مارا، فوت ہو گیا۔ پورے پاکستان کے اندر بحثیں چھڑ گئیں کہ یہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، کسی نے کوئی تعویل، کسی نے کچھ، یعنی مختلف بحث چلی۔ اب ظاہر ہے کہ بعض لوگوں نے وہ حدیثیں بھی پڑھ کے سنانا شروع کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس چیز کے ساتھ خودکشی کی ہوگی اس کو قیامت تک کے لیے وہ اسی طرح ہی مرتا رہے گا، اسی چیز کے ساتھ ہی قتل کیا تھا اپنے آپ کو قتل ہی کرتا رہے گا، تو یہ اس کی سزا ہوگی۔ تو بہرحال اب باہر یہ بات تو تھی، اور ایک طرف پاکستان کا اتنا بڑا مشہور و معروف مبلغ، اتنی بڑی جماعت کا وہ رکن ہے، تو اور ان کے بارے میں یہ نیگیٹو چیزیں بھی چل رہی تھیں۔ اب اس کا حل دیکھیں اب کیا نکالا ہے کہ جب انہوں نے دوسرے تیسرے دن قرآن خوانی کی تو وہاں طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پشاور سے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ ایک ہی دفعہ زندگی میں میرے ساتھ ملے ہیں۔ کہتے جی میں اس کو نہیں حالانکہ جانتا تھا، اس نے مجھے فون پہ میسج بھیجا ہے اور اس نے کہا جی میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف کا چلہ کرتا ہوں، 1,00,000 درود شریف میں ڈیلی پڑھتا ہوں، میں اس کا چلہ کرتا ہوں، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ میری خواب میں آ چکے ہیں۔ کہتے جب میں نے آخری دفعہ یہ خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا وہ بیٹا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا بیٹا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے ہیں کہ
طارق جمیل کو یہ بتا دو کہ تو نے جو اس کی اتنی خدمت کی ہے، اس بیمار کو اب تک اس کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے، تیرے سارے گناہ خطائیں تیری ساری بخش دی میں نے۔ یعنی ایک ہی واقعے کے ذریعے اپنے آپ کو بھی ثابت کر دیا، بیٹے کو بھی جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان کی حیثیت سے بٹھا دیا، اور کہتا ہے کہ وہ مولوی کو تو میں جانتا ہی نہیں، اور ایک اس کی کرامت کیا ہے کہ ڈیلی 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے۔ آپ تھوڑا اندازہ کریں، جیب میں سے کیلکولیٹر نکالیں، آپ 24 گھنٹے کے جو سیکنڈ ہیں وہ نکالیں، 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، 86,400 سیکنڈ، اور وہ 1,00,000 دفعہ درود شریف 24 گھنٹے کے اندر پڑھتا ہے۔ یعنی نمازیں بھی آپ نکال دیں، کھانا پینا سونا بھی نکال دیں، تو وہ 1 سیکنڈ کے اندر بھی اگر درود پڑھے تبھی وہ 24 گھنٹے کے اندر 1,00,000 درود نہیں پورا کر سکتا۔ جتنا مرضی شاعر وہ درود 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 بھی کرتا جائے تب بھی نہیں وہ ہوگا۔ یعنی جھوٹ کے پاؤں نہیں، آپ جہاں سے مرضی پکڑ سکتے ہیں اس کو، یعنی باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں بھی، وہاں تک کس کی، یعنی یہ خواب وہی تھا، وہی تو ختم ہو چکی ہے۔ سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کو آتے تھے، اس کی تصدیق ہو سکتی تھی۔ اب یہ واقعات کو ایک اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جب آپ بیان کریں گے، لوگوں کا یقین اور پختہ ہوگا کہ واقعی اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی یہاں تک رسائی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ کو آج کا نہیں ہے، اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں، عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، سکھوں کے پاس چلے جائیں، آپ یہودیوں کے پاس چلے جائیں، سب کے ہاں اس طرح کی داستان کوئی آپ کو نظر آئے گی۔ جبکہ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کسی ایک صحابی کے بھی خواب میں آ کے کوئی ایسی بات نہیں بتا کے گئے، ایک صحابی کو بھی۔ کوئی صحابی کسی تابعی کے خواب میں نہیں آیا، تابعی کسی تبع تابعی کے خواب میں کبھی نہیں آیا تھا، اور احادیث کا ذخیرہ آپ کو اس سے خالی نظر آئے گا۔ قرآن نے اس چیز کو نہیں ایسی حیثیت سے بیان کیا۔ تو یہ سارا کمال ہے اتحاد کا، یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود و فنا فی اللہ، یہ حلول کے عقائد، یہ اس کے کارنامہ ہیں۔ یہ اس کے پس منظر میں یہ سارے واقعات سنائے جاتے ہیں، اس کے پس منظر میں یہ ساری سپر طاقتیں حاصل کی جاتی ہیں، حالانکہ کوئی طاقت نہیں ہوتی، فراڈ ہے یہ، قرآن کے خلاف، یہ شرک کی بنیادیں ہیں۔ اس طریقے سے اس توحید کے اوپر جو اٹھنے والی یہ امت تھی، اس کے اندر شرک اور راسخ کیا جاتا ہے۔ ان واقعات کے ذریعے پریکٹیکلی پروو کیا جاتا ہے کہ واقعی اس طرح ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ دیکھو ہوا ہے ابھی، اور ایک فرقے والا دوسرے فرقے کی تردید نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بڑوں نے بھی اسی طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ وہ اگر وہ اس کے خلاف بولے گا تو اس کو پتا کہ یہ میرا سارا سجرا نسب یہ بھی سارا جٹلایا جائے گا۔ یعنی قرآن جٹلایا جائے، حدیث جٹلایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جٹلایا جائے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو مقدس بزرگ ہے وہ نہیں جٹلائے جانے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو پڑھنے، اس کو صحیح طرح سے سمجھنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کا شر، ہر طرح کا فتنہ، ہر طرح کی باطل نظریات جو اس کو پہچاننے اور اس سے بچنے کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔